ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، چاہے ہم کمزور مسلمان ہیں، چاہے ہمیں دین پر اتنی دسترست حاصل نہیں ہے، لیکن کوئی بھی شخص چاہے وہ دین کا علم رکھتا ہو، چاہے وہ دین کا علم نہیں رکھتا، وہ اسلام کے خلاف جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو دین کا علم کم رکھتے ہیں ان کی زیادہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم سے کوئی ایسی چیز سرزد نہ ہو پائے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف، جسے عمومی طور پر دنیا دار لوگ کہتے ہیں، وہ دنیا دار لوگ زیادہ سیریس ہوتے ہیں اس کی طرف کہ ہم سے کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو جائے جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ اس لیے آج تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی مسلمان نے دانستہ طور پر کبھی بھی نہیں کی ہے۔ آپ یاد رکھیے کہ یہ کیوں ہے کہ اگر نابالغ بچی کا والد اس کا نکاح کر دیتا ہے تو اس کے نکاح کو تصور کیا جائے گا کہ وہ واقعی نکاح ہے۔ کیوں کیا یہ؟ اس لیے کہ شریعت مطہرہ انسانی فطرت کو جانتی ہے کہ والد اور والدہ کے دل کے اندر جتنی اس کی اولاد کی شفقت موجود ہے، کسی دوسرے رشتے میں اتنی شفقت نہیں ہے۔ اس لیے والد کو اجازت دی ہے بطور ولی کہ وہ نکاح نابلوغت میں کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر اس والد کا فیصلہ احمقانہ فیصلہ ہے اور وہ غلط فیصلہ ہے، درست فیصلہ نہیں ہے، تباہیں ہیں، مختلف ہوتی ہیں۔ اگر لالچ کی بنیاد پر اپنی چھوٹی بیٹی کا رشتہ دے دیا کسی کو، تو شریعت نے اس بچی کو یہ اختیار دیا ہے کہ جو ہی وہ بالغ ہو وہ علل اعلان کہہ سکتی ہے کہ میں اس نکاح کو قبول نہیں کرتی۔ شریعت اسے کہتی ہے، اجازت دیتی ہے کہ تم قبول کر سکتی ہو، تم رد کر سکتی ہو اسے۔ اگر ایک نابالغ بچی کا نکاح والد کرتا ہے اور اپنی ذاتی لالچ کی بنیاد پر، یا بچی کو وہ منظور نہیں ہے، بلوغت کے فوراً بعد بچی یہ کہہ سکتی ہے کہ تمہارا یہ نکاح جو ہے وہ مجھے قبول نہیں ہے۔ کوئی غلام نہیں بنایا خواتین کو اسلام نے، اسلامی تعلیمات نے ان کو اختیار دیا ہے۔ اگر مرد کو 8 حیثیتوں میں وراثت میں شرکت کا مجاز قرار دیا ہے تو خواتین کو 12 حیثیتوں میں وراثت میں شرکت کا جو ہے وہ مجاز قرار دیا ہے۔ ایک مرد 8 حیثیتوں میں مرنے والے کی وراثت کو وصول کر سکتا ہے، ایک خاتون 12 حیثیتوں میں وصول کر سکتی ہے۔ اگر کوئی جاگیردار سرمایہ دار اپنی بچی کو وراثت نہیں دیتا تو اسلام کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر کوئی والد اپنی بچی کے بارے میں غلط فیصلہ کرتا ہے تو اسلام تو مورد الزام نہیں ہے۔ اسلام نے تو اس بچی کو اختیار دیا ہے، وہ ریجیکٹ کر دیتی، رد کر دے اپنے والد کے نکاح، میں قبول نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ بالغ بچی کو یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ اگر تمہارا والد تمہاری ایسی جگہ پر نکاح کرنا چاہتا ہے جہاں تمہیں پسند نہیں ہے تو تمہیں اختیار ہے کہ تم اس نکاح کو قبول نہ کرو۔ بچی کو اختیار دیا گیا ہے، بالغ بچی کو تو خود اپنا اختیار دیا گیا، بچے کو اختیار دیا گیا ہے کہ اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتے۔ لیکن تم کیوں اس چیز کو جو اللہ اور اس کے رسول نے واضح رکھی ہے تم اس کو خراب کرنا چاہتے، درست نہیں رکھنا چاہتے؟ ہمیں اسلام کا خیال رکھنا چاہیے، اسلامی تعلیمات کا خیال رکھنا چاہیے، قرآن و سنت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہماری زندگی، ہماری عزتیں قرآن و سنت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسی راستے پر چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔